عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ $1 ارب قرض کی منظوری عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے دی ہے۔ اضافی فنڈز کی منظوری داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز 1 پر خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبے سے بجلی کی سپلائی میں بہتری اور توسیع ہوگی، ساتھ ہی عوام کو سماجی و معاشی سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔ داسو ہائیڈرو منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکے گی۔ ورلڈ بینک کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے پر 4320 میگا واٹ سے 5400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں بجلی کی پیداواری تخمینہ 2160 میگا واٹ ہے۔ عدت میں نکاح کیس ہو سکتا ہے جج کی کیس سے الگ ہونے کی وجہ درست نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ باندی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی عدت کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں سے متعلق درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ قبل ازیں رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا تھا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے، تاہم عدالت نے دونوں درخواستوں پر اعتراض ختم کر دیا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سیشن کورٹ میں زیر التوا سزا معطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح عمران خان کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کیس واپس بھیج کر سیشن جج شاروخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دیا جائے۔ دوسری صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے۔ بعد ازاں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی درخواست سے منسلک کر دی اور بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 13 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ مقامی ماہرین نے آئی ایم ایف کا متبادل معاشی منصوبہ پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف حکومت پر اگلے مالی سال میں مزید 2000 ارب روپے کے ٹیکس عائد کرنے کے لیے زور ڈال رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئی ایم ایف نے حکومت پر ٹیکس ریٹس میں اضافہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایسے میں مقامی ماہرین نے آئی ایم ایف کے متبادل ٹیکس تجاویز پیش کی ہیں، جن میں ٹیکس ریٹس میں اضافے کی بجائے انکم ٹیکس میں کمی اور کچھ استثناءوں کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے، اور اس طرح ٹیکس آمدن میں 1.2000 ارب روپے کے اضافے کی گارنٹی دی ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائیڈ اور پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی پرائم کے ایک کنسورشیم نے آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس سٹرکچر میں اصلاحات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اس کنسورشیم میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار، سابق آئی ایم ایف آفیشل ڈاکٹر نعیم الحق، نمایاں ٹیکس ایکسپرٹ ڈاکٹر اکرام الحق اور شبر زیدی اور سابق WTO آفیشل منظور احمد جیسے مقامی ماہرین شامل ہیں۔ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے۔ عمران خان اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کرائی، پھر ان کے پاس جانے کا کہا جا رہا ہے اور میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ اس پر دعویٰ بولا گیا۔ اپنی جماعت کو پیغام دیا ہے کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہی ہے اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین،